کراچی چڑیا گھر جو کہ یقینی طور پر کراچی میں لوگوں کو سستی تفریح کی فراہمی کے لیے تھا، انگریزوں نے اس کی تعمیر کی تھی، لیکن ہم پاکستانی اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم بات بتاتے چلے آ رہے ہیں گزشتہ 3-4 سالوں سے، لیکن کیونکہ کارروائی نہیں ہوتی اور کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے تو اس لیے یہاں سے بری خبریں آتی ہیں، لیکن کچھ اچھی خبریں بھی آ جاتی ہیں۔ آج ہم بتاتے ہیں، یہ آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پورا اسکینڈل ہے۔ 2009 میں یہ آئے تھے اور چھوٹے تھے، یعنی 4 سال 5 سال کے، آج 14 اور 17 سال کے ہو رہے ہیں، لیکن آپ ان کے کرتب بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک اور داستان رقم ہوتی جا رہی ہے۔ چڑیا گھر میں ہاتھی بھی رخصت ہونے کو ہے، جی ہاں، چڑیا گھر میں ہاتھی رخصت ہونے کو ہے، یہ ہم ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کے پاس چلے گئے کہ اس کو مرنے سے پہلے تو ہم خود بھی دیکھ لیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے جیتے جی اور آخری جب سانسیں لے رہا تھا، تکلیف میں تھا، تو ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ ہم آج چڑیا گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہاتھی کس طرح ایک درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اپنی کمر کو ٹیک رہا ہے، اس لیے کہ اس کا پچھلا حصہ تقریباً نیچے کی طرف جھک چکا ہے، اور یہ اچانک آدھے گھنٹے میں یا 3 منٹ میں نہیں ہوا، اور یہ بیچارہ پریشانی کا شکار ہے کہ ہم کیا کریں۔ اور یقینی طور پر اگر یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ ایک افسوسناک خبر ہوگی، لیکن ہم اس میں آج یہ نہیں بولیں گے کہ یہاں کا ڈائریکٹر جو تھا یہ اس کا قصور ہے اور اس نے مار دیا۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں آپ احتساب یا کارروائی نہیں کرتے، جو یہاں مافیا موجود ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی ذرا اپنا ریکارڈ اٹھائے، یہاں پر ڈاکٹر ہیں، زولوجسٹ ہیں، اور پتہ نہیں کمپاؤنڈر بھی ہے، اور کون کون ہے۔ کیا اس کو آپ نے 14-15 سال، 20 سال، 25 سال، 26 سال، 28 سال سے پال نہیں رہے؟ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں؟ اور اتنے پیسے جو گئے تو وہاں پہ چڑیا گھر میں کیا سلوک ہوا وہ ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کی چیخیں بھی سنائی تھی جنہوں نے قوم سے معافی مانگی تھی، لیکن بہرحال آپ ان ڈاکٹرز اور زولوجسٹ اور دیگر جو کمپاؤنڈر ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے کہ یہ جب یہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو انکشاف ہوتا ہے، یعنی ان کی میں نااہلیت ہے۔ ڈائریکٹر تو چلو ایک ایڈمنسٹریشن دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو پال رہے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ کراچی والوں کے فنڈ سے تنخواہ لیتے ہیں اور یہ جانوروں کو ہلا دیتے ہیں، یعنی اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ کا احتساب کون کرے گا، کب کرے گا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاتھی کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ دیکھ لیں کیج کے اندر بھی کس طرح پچھلا حصہ اس کا جھکا ہوا ہے اور اس کا کام لگنے والا ہے۔ اس کا کام لگا تو پھر بھی احتساب نہیں ہوگا، پھر بولیں گے مر گیا تو مر گیا۔ کراچی چڑیا گھر میں یہ ہو کیا رہا ہے، کھیل تماشا؟ لیکن کوئی بات نہیں، مرتا ہے تو مرتا رہے، اس لیے کہ پہلے بھی شیر مر گئے، بندر مر گیا، کینگرو مر گیا، سرکس سے آنے والے شیر بنمانس نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کسی نے کچھ پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ کراچی چڑیا گھر میں اس وقت جو چرند پرند موجود ہیں ان کو ہم بزرگ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ سب اپنی مدت پوری کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ مافیا کے لیے خوبصورت تحفہ ہے، اس لیے کہ وہ مرتے جائیں گے اور ان کی پیدا گیری چلتی رہے گی۔ یہ ہم آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، جب یہ ہوگا پھر ہم بتائیں گے، لیکن چونکہ احتساب نہیں ہوتا لوگ مسکراتے ہیں۔ یہاں پر ننھے منھے بچے اسکول کے طلباء و طالبات بھی آتے ہیں اور یقینی طور پر وہ سستی تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور جانور ہے۔ چلو آج ہم اچھی خبر بھی دے دیتے ہیں، یہ ہے کساوی، یہ اپنے گھر سے باہر آ رہا ہے، اور یہ باہر آیا اور دیکھیں کیسا ہے۔ پھر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس سر کے اوپر کا حصہ کہ قلغی کیسی ہے، سنگ یعنی کہ تاج کیسا ہے، اور پھر گردن پہ قدرت کے رنگ دیکھیں۔ یہ آپ نیشنل جغرافیہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کراچی کے چڑیا گھر میں موجود ہے۔ لیکن یہ شتر مرغ کی طرح لگنے والا کساوی کتنا خوبصورت ہے، آپ اس کے آنکھیں دیکھیں اور اوپر تاج کیسا سخت ہے، لیکن اس کی آنکھیں تو آپ دیکھیں کیسے دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کسی کی یہ آنکھیں ہیں، یہ کس کی ہے؟ کوئی بات نہیں، ہمیں تو پتہ ہے کس کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کساوی یہاں موجود ہے، لیکن یہاں پر انگریزوں کے بنائے ہوئے پنجرے خالی ہیں، سائے سائے کر رہے ہیں، اور انگریز بھی اگر زندہ ہو گیا تو بہت مارے گا کہ یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے ان کو تحفہ دیا، انہوں نے اجاڑ دیا۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھی کے پاس جو گئے تھے اس سے الوداعی ملاقات کرنے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ابھی بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور میٹروپولیٹن کمشنر ٹھنڈی مشین میں بیٹھے رہے تو یہ ہاتھی کا پچھلا حصہ تو گیا، یہ جائے گا، اس لیے کہ اگست میں ان کے دانتوں کا آپریشن ہوا تھا، اس کی بھی خبر آپ نے نہ ہینڈ آؤٹ جاری کیا نہ کچھ، لیکن اس کے بعد سے یہ تکلیف میں ہے، پچھلا حصہ اس کا نیچے کی طرف جھکتا جا رہا ہے، اور آخر میں یہ بیٹھ جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے نکلنے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر پریس ریلیز آئے گی۔ عمر پوری ہو گئی تھی، 17 سال کو گیا تھا،
لیکن اس کو ہم بچا سکتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم تو ہاتھی سے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کمشنر کب آئیں گے ان کی خیریت پتہ کرنے یا مافیا کا احتساب کرنے، ورنہ چڑیا گھر میں تالا تو لگا ہی لگا۔ اس لیے کہ جب ایڈمنسٹریٹر اور میٹروپولیٹن کمشنر ہی دلچسپی نہیں لے رہے تو کراچی والوں کو تو سستی تفریح گئی جہنم میں۔ یہاں پر بچے عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز